السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 272 سے پڑھیں گے اور سورہ کہف کی آیت نمبر 69 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور جولائی کی آج 10 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام۔ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے قال، جناب خضر نے فرمایا فإن اتبعتنی، پس تو اگر میرے پیچھے چلے اپنا مقصد پانے کے لیے، فلا تسألنی عن شیء، پس تو مجھے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں تیرے لیے اس کا بیان نہ کروں تذکرہ۔ فانطلقا، پس دونوں چلے، جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا، حتیٰ کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو جناب خضر نے اس کشتی کو توڑا، بتا یہ ہے کہ اس کا تختہ توڑا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کو توڑا ہے تختے کو تاکہ تو کشتی والوں کو غرق کرے۔ لقد جئت شيئا امرا، تحقیق تو نے ایسی کام ایسی چیز کی ہے جو انتہائی ناخوشگوار ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ قال، جناب خضر نے فرمایا الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تو ہرگز نہیں طاقت رکھ پائے گا ہمارے ساتھ صبر کرنے کی معاملات کو دیکھ۔ قال لا تؤاخذنی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرا نہ معاوضہ فرمائے بما نسیت، کہ میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور مجھے نہ دھکیلے آپ میرے اس معاملے میں مشکل اور تنگی کی طرح مجھے نہ لے جائے، میرے لیے کوئی یسر اور آسانی کا راستہ بنا۔ چنانچہ فانطلقا، پس وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک بچے کو ملے جناب موسیٰ اور خضر، تو فقتلہ، جناب خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔
قال جناب موسیٰ نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو نے قتل کر دیا ایسی جان جو بے گناہ تھی اور پاک صاف تھی، بغیر نفس اور کسی جان کے قتل کے بغیر آپ نے اس کو مار ڈالا۔ لقد جئت شیئا نکرا، چنانچہ آپ ایسی انتہائی ناخوشگوار ناپسندیدہ چیز آپ نے کی ہے۔ قال جناب خضر نے فرمایا الم اقل لک، کہ میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تو ہرگز نہیں طاقت رکھ پائے گا میرے ساتھ صبر کرنے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر میں نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس واقعے کے بعد سوال کیا فلا تصاحبنی، بس آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھے، قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق تو پہنچ گیا ہے میری طرف سے معذرت کو عذر۔ فانطلقا، پس دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، جب وہ دونوں آئے ایک بستی والوں کے پاس، ان استطعما، ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا، بستی والوں سے، فابوا، بس انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، تم دونوں کی وہ مہمان نوازی کریں، فوجدا فیہا جدارا، بس ان دونوں لڑکوں نے اس بستی میں دیوار پائی یا دیکھی، یرید ان ینقض فاقام، وہ قریب تھا کہ وہ دیوار گر جاتی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ وضاحت نہیں ہے، بارہ تعمیر کیا، اس کی مدد کی یا اس کو ٹھیک کیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس دیوار کو درست کرنے پر ہم سے اجرت لے سکتے تھے۔ قال خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، سأنبئک، ان قریب میں تجھے بتا دوں گا، بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اس کی تعبیر اور تشریح و تفسیر جو جن چیزوں پہ تو صبر نہیں کر سکتا، میں اس کی تجھے وضاحت کروں گا، آگے اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ حضرات اس میں پہلی بات واضح ہو رہی ہے کہ کسی جائز اور حلال کام میں بھی شرط لگائی جا سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جائز اور حلال اور مناسب کاموں میں جو لوگ کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی سے ہٹ کر اگر شرائط عائد کرتے ہیں تو وہ 100 شرطیں بھی عائد کریں، ان شرطوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے خطاب فرمایا تھا ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ، اس قوم کی کیا حالت ہے جو شرطیں عائد کرتے ہیں کہ جن شرطوں کا وجود نہ کتاب اللہ ہے نہ سنت رسول میں، گھرانوں کے گھرانے، خاندان کے خاندان کی اجڑ گئے ہیں اپنی انا اور شرطوں میں۔ لیکن دین اسلام کی تعلیمات میں کچھ چیزوں کی ایسی وضاحت اور اس کا جواب بھی موجود ہے کہ تم شرط عائد بھی کر سکتے ہو اور شرط عائد کرنا جائز بھی ہے۔ جس طرح کہ یہ موجود ہے کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم میرے پاس آئیں، میرے پیچھے چلیں وہ سیکھنے کے لیے، تو شرط یہ ہے آپ نے میرے سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں اس کی خود وضاحت نہ کروں۔ یہ شرط ہے۔ ایک اور خوبصورت واقعہ ہے، اگر آپ پسند کریں تو ظاہر کافی سجن ہمارے چھٹی پر ہیں وہ ان کو بتا دیں۔ غزوہ تبوک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہمیت بیان فرمائی، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبداللہ جابر کے والد صاحب ہیں، غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو حضرت جابر کے پاس اپنا صرف ایک اونٹ تھا تو وہ بھی غزوہ تبوک میں چلے گئے۔ غزوہ تبوک کی واپسی پر سرار اعظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو سلام ہے، کبھی وہ لشکر کے آگے جانا لیتے ہیں، کبھی لشکر کے پیچھے رہ کر جانا لیتے ہیں، کیونکہ 30,000 کا لشکر تھا، شدت کی گرمی کا موسم تھا، کٹھن سفر اور علاقہ تھا، اور بڑا مضبوط ترین دشمن تھا جن کے علاقوں میں آپ تشریف لے گئے تھے۔ اتنی باتیں کافی ہیں پاس۔ جناب جابر فرماتے ہیں میں سب سے پیچھے رہ گیا۔ کیوں پیچھے رہ گئے؟ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، جناب صاحب فرماتے ہیں آیا جمالی، الف عین اور یا اوپر الف کھڑا، الف مقصورہ سے بولتے ہیں، اس کا معنی ہے
تھک کے چور ہو گیا، بیکار نکارا ہو گیا میرا ہوں، تو اس لیے میں پیچھے کھڑا تھا، تو میں نے دیکھا رسول پاک میرے پیچھے کھڑے، اور آپ فرماتے ہیں جابر کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے وہی عرض کیا جو حدیث کے الفاظ ہیں، آ یا جابری، وہ تھک کے چور ہو گیا، نکارا ہو گیا، بے بس ہو گیا میرا ہوں، وہ چل نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے پاس چھڑی ہے، وہ میرے پاس چھوٹی سی چھڑی تھی، میں نے آپ کو دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ اللہ کا نام لے کر رسول کو 2-3 آپ نے چھڑیاں ماری اس مسکین ہوں کو، ساتھ لوگوں کا۔ تو وہ جناب جابر کہتے ہیں میرا اونٹ ریکنڈیشن ہو گیا، اب وہ سب سے پیچھے تھا۔ اس واقعے کے بعد جناب اتنا تیز سپیڈ ہوا کہ حضرت جابر لشکر کے سب سے آگے۔ جناب جابر فرماتے ہیں جب میں سب سے آگے نکلا تو میں نے دیکھا رسول پاک میرے پیچھے، سالار اعظم محسن انصاری رحمت عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دلیری کتنی ہے، پیار کتنا ہے، شفقت کتنی ہے، احساسات کتنے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جابر بڑی جلدی ہے، پیار کے ساتھ، کتنی بڑی شخصیت ہے، اور یہ ایک یتیم شگرد اور سیابی سے لہجہ کیا ہے، بڑی جلدی ہے گھر جانے۔ تو پیار کے ساتھ جابر عرض کرتے ہیں اللہ رسول آپ کو پتہ نہیں میری نئی شادی ہوئی، یہ شادی جدی ہو گئی وہ ترجمہ کلاس سے کسی ہمارے گھر ہی جانا۔ تو پھر رسالت امام نے پیار اور شفقت کے ساتھ مجھ سے پوچھا کس عمر کی بیوی کے ساتھ تو نے شادی کی ہے؟ کباری لڑکی کے ساتھ کی ہے، تو نے بیوہ کے ساتھ کیا ہے، متعلقہ تو عرب معاشرے میں سارا کام چلتا۔ جناب جابر بیان فرماتے ہیں میری 9 بہنیں ہیں، چھوٹی میرے والد صاحب شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں نے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی ہے تاکہ میری بہنیں پل جائیں اور خراب نہ۔ یہ بھی سنت ہے نوجوانوں کے لیے۔ آج کسی سے ہم کہہ دیں نوجوان سے میں نے تیری شادی متعلقہ یہ بیوہ سے کرنی ہے، منڈا گھر چھڑ دے گا، بیاہ نہیں کرانا، ہو سکتا ہے گھر چھڑ کر ترجمہ کلا سے جا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا سراہا اور خوش ہوئے دعا دی، تو نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ اور اس میں ایک اور بات نکلتی ہے، حضرت جابر نے رسول پاک کو اپنے نکاح میں دعوت نہیں دی، اس وقت آپ کو پتہ چلا کہ جابر نے بیاہ کرا دیا۔ اس واسطے اگر کسی کو شادی بیاہ کرو تو سانو بیاہ کی دعوت نہ دے تو کوئی گناہ والی بات نہیں، سمجھ لگی؟ فری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی نہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مکمل ہو گئی، آپ نے فرمایا جابر اونٹ بیچنا۔ جابر صاحب کہنے لگے میں پریشان ہو گیا کہ امام الانبیاء سوال کریں تو میں جواب دوں، انکار کر دوں، یہ اچھا نہیں لگا، لیکن میں غریب آدمی تھا، میرے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیمانڈ پر کہ اچانک اونٹ بیچنا ہے، تو میں نے سوچ کے کہا جی چلو پھر آپ خرید لو، تو میں نے اپنے اندازے سے پیسے زیادہ مانگے۔ اس سبحان اللہ کہنے جو کل چھٹی انشاءاللہ پرسوں میں چھٹی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے پیسے مانگے رسول پاک میں سانا سودا قبول۔ اس موقع پر پھر حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا حضرت میری ایک شرط ہے، اس کی تفصیل صحیح بخاری کے بدن میں۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے تیری؟ تو وہ کہنے لگے میں نے اونٹ آپ کو ادھر نہیں دینا، مدینے جا کے دینا۔ آپ نے فرمایا ہمیں تیری شرط بھی قبول ہے۔ جناب جابر بیان فرماتے ہیں میں نے گھر آ کر اپنے ماموں کو سارا واقعہ سنایا تو وہ ناراض ہوئے، غریب آدمی تھا، ایک ہی دیر اونٹ تھا، ذرائع نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا اور سلسلہ نہیں، مزدوری کرتا تھا، تو انہیں وہ کیوں بھیجا؟ میں نے جب ساری بات سنائی تو خوش ہو گئے، چلو رسول پاک کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا، جاؤ اونٹ دے ہو اور تو اس کا معاوضہ یا قیمتیں لے ہو۔ اب حضرت جابر فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات تھی کہیں سودا کینسل نہ ہو جائے۔ میں اونٹ لے کر گیا، رسول پاک کی خدمت میں پیش کیا، جو اناج غلہ یا جو معاوضہ مقرر ہوا تھا میں نے وہ وصول کر کے جب چلا، تھوڑا فاصلہ ہوا تو آپ نے پیچھے بندہ بھیجا، کیونکہ آپ ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، آپ نے بھیجا کہ جابر کو بلا کے لاؤ۔ جب جابر صاحب آ گئے تو آپ نے فرمایا ایسا اونٹ نہیں لینا، معاوضہ دے دیا، سارا کچھ ہو گیا۔ جب میری پریشانی کا عالم آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا جابر
ہم نے اونٹ بھی نہیں لینا تو پیسے بھی نہیں لینے. یہ ایک یتیم کے ساتھ اس نفس کا خیال رکھتے ہوئے تعامل اس طرح کیا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کئی محسنین اساتذہ اور مربی لوگوں نے کہا کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کوئی غریب آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، بے بس آدمی ہے، ریڈی پہ 2-4 چیزیں رکھ کے بیچ رہا ہے، ضرورت بغیر ایسے لوگوں سے خرید لیا کرو. وجہ کیا ہے؟ بھائی وہ تجارت کے لیے نہیں، وہ تو روٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کو یہ ذریعہ بناؤں تاکہ عزت بھی برقرار ہے، اس کے ساتھ تعامل بھی ہو. مجھے ایک دفعہ میری بیٹی نے بتایا، تو ظاہر ہے اس کے اپنے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے ابو ہماری گلی میں نا ایک جو اپنے گھر میں تھے ایک بابا جی آتے ہیں، وہ غبارے بیچتے ہیں، انتہائی بوڑھا آدمی چلا نہیں جاتا، تو وہ چند غبارے کتنی مالیت کے ہوں، 20-30 اگر غبارے کو خرید بھی لے تو کتنا نفع ہوگا، اس کا راس المال کتنا ہوگا، نفع کتنا ہوگا. اور اس عمر رسیدہ اور شخصیت کی حالت پہ ترس کرتے ہوئے تعامل کرتے، مذاق اڑانا، ٹھٹھے کرنا، اور بابا تیری تجارت کا کیا فائدہ ہے، تجھے نفع کتنا ہوگا، بابا تیرے سے کون یہ غبارے خریدے گا. اس بات پہ غور کرو، یا اس کی اولاد نہ لائے گا، یا اس کی اولاد نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں اتنا ڈالا ہوا ہے کہ اس عمر میں بندہ گلی میں غبارے بیچ رہا. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ ایسا مشکل اور سخت وقت کسی پر نہ لائے. سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تنگیوں اور غربتوں کے بعد اگر آسانیاں آ جائیں تو آدمی وہ غربت کے وقت وہ تنگیاں بھول جاتا ہے. اگر خوشحالیوں کے بعد تنگی آ جائے، جس بندے نے ثروت کا زمانہ دیکھا ہو، حالات ٹھیک اور درست دیکھے ہوں، اللہ نہ کرے پھر اگر حالات تنگ ہو جائے وہ بندہ زیادہ تنگی محسوس کرتا ہے. ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی درخواست کریں، پناہ مانگیں، اللہ ہمیں ایسے انداز میں مبتلا نہ کرے. چلو مسئلہ ایک بیان ہو گیا. مسئلہ کیا تھا؟ کہ شرط عائد کرنا یہ جائز ہے، اور درست معاملات میں کسی جگہ شرط ایک اور بات یاد ہے. رسول پاک نے وضاحت فرمائی ہے نکاح کے دورانیے میں اگر بچی والے خاتون کی طرف سے مرد کے ساتھ کوئی شرط عائد کر لیتے ہیں اور تم خوش دلی کے ساتھ مان جاتے ہو تو وہ آپ کو بطریق اولا اس کو پورا کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس موقع پر یار قبول ہے قبول ہے قبول ہے، بعد میں تم سارا کچھ ٹکرے مارتے رہو اور کیس کرتے رہو، یہ درست نہیں. میں ذرا بات کر، کئی بندے بڑے چاہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی ہمارا بیٹی کے لیے 10,000 5,000 6,000 4,000 منتھلی خرچہ بھی لکھو، اور بولے لکھ لو جب تیسرے دن ہی ٹکرا مارتے بولے نہیں کرتے. اگر آپ نے ایسی شرط مان لی ہے اور آپ صاحب ثروت ہیں، وہ خرچہ دے سکتے ہیں، تو سید الانبیاء کی حدیث ہے آپ کو اس کو پورا کرنا چاہیے، ان شرائط کے مطابق اس کو وفا کرنی چاہیے. پھر آپ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے سارے بندے اپنے گھروں میں، اپنے ڈیروں میں، دوستوں میں سارے اچھے ہوتے ہیں، اور اچھائی کا معیار آپ فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے. اپنے گھر میں کون ہوتے ہیں؟ والدہ محترم ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بہو ہوتی ہے. تو جو بندہ بہو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کو بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھتا، بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتا، بیٹیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، بوڑھے ماں باپ کو وہ فضول اور بیکار سمجھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اسے زندگی خراب ہے، اپنی زندگی کو صرف برباد کرتی ہے. ہمیشہ یاد رکھو، کبھی آپ کو وقت یاد آیا ہے کہ تیرے بوڑھا باپ کس طرح محنتیں کرتا ہے، کن کن مرحلوں سے ٹوکریاں اٹھا کے، مزدوریاں کر کے، ملازمتیں کر کے، یا چھوٹا موٹا کاروبار کے کہاں کہاں تک تمہیں منزل میں پہنچایا. اسی بنیاد پر اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اف نہیں کہنا، جھڑکے نہیں مارنی، بات اچھی کرنی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے. یہ تو قرآن کا بدن ہے، کسی صوفی صاحب کا یا واعظ کا بات نہیں ہے. توجہ کریں. شرط یہ تھی کہ اگر آپ علم سیکھنے کے لیے میرے پاس میرے پیچھے آئیں گے، جناب خضر شرط عائد کر رہے ہیں فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، تاکہ میں اس کا تذکرہ بیان نہ کروں تیرے سامنے،
تو نے سوال نہیں کرنا، کراس کوشچن سے بول دیں۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جہاں نظم اچھا ہے، تعلیم کا معیار اچھا ہے اور ان کا نظم اور سسٹم اچھا ہے، وہاں ضابطے ہیں باقاعدہ کہ اس پیریڈ میں، انگلش کے پیریڈ میں میتھ کا سوال نہیں، میتھ کے پیریڈ میں فزکس کا سوال نہیں، کیمسٹری کے مقابلے میں فلاں کا سوال نہیں، جس سبجیکٹ کو پڑھ رہے اسی کے متعلقہ ہی، اور جو سبق پیریڈ میں پڑھ رہے اس کے متعلقہ ہی سوال کر سکتے ہو، ورنہ وہ سوال پابند نہیں اس کا جواب دینے میں۔ مدینہ یونیورسٹی میں ہم پڑھتے رہے ہیں، صرف اور نحو یا گرامر کے دو مضمون ہیں، دونوں مل کر گرامر بنتی ہے۔ صرف کا پیریڈ الگ ہے، نحو کا پیریڈ الگ ہے، ضابطہ باقاعدہ، اور جو استاد پروفیسر پڑھا رہے ہیں وہ نحو کے بھی امام ہیں، صرف کے بھی امام۔ صرف والے پیریڈ میں نحو کا سوال نہیں کیا جا سکتا، نحو کے پیریڈ میں صرف کا سوال نہیں ہے۔ یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے، جب کسی نے پڑھنا نہ ہوئے کہ استاد نے غیر متعلقہ سوال کر جائے کو پیریڈ ختم ہو گیا تو لڑیاں پا کے کاٹ دو گے، کہ استاد جو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ کس چکر پہ کچھ نے ڈالا ہوا ہے۔ تو انوبال جی سمجھ لگ دی، ایسا بزرگ کو سمجھ لگ دی۔ اس سکول کی بات ہے، اس سکول کی ہمارے بزرگ استاد شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب نے واقعہ سنایا، کیونکہ اس سکول میں ان کے داماد بھی تھے، بھانجے بھی تھے جو پڑھاتے رہے، بڑے دنان فوت ہو گئے ہیں اور بڑے امیر آدمی بھی تھے۔ انہوں نے واقعہ سنا کہ ایک ٹیچر تھے، بابا جی سکول میں آتے، چھٹی انہوں نے کبھی نہیں کی۔ استاد ٹیچر سائیکل پہ آتے، گرمی سردی موسم علاتول، چھٹی نہیں کرتے۔ کلاس والوں نے پروگرام بنا لیا کہ اے بزرگ جان نہیں چھڑ دے، اج پڑھنا نہیں تو انہوں اساں اج منجی دے لٹا رہے ہیں۔ پروگرام بنا دیا نفسیاتی طور پہ کہ 5-7 منڈے رل کے جس ویلے آؤ ایک سائیکل پھڑے تو کہے حضرت تسی پچھانے نہیں جا رہے، تہاڈا تے چہرہ بدلیا۔ وہ تندرست بالکل، کوئی بیماری نہیں، کوئی بخار نہیں، کچھ۔ وہ کہنے لگا میں بالکل ٹھیک ہوں، ناشتہ کر کے آؤ۔ میں نہیں استاد جی آج تو تمہاری طبیعت بڑی خراب نظر آتی۔ وہ تو جان چھٹی اگلے آ استاد جی تہاڈا تے چہرہ بڑا بدلیا۔ وہ وہم پہ گیا بھی انہوں نے بھی میرے گل گیٹ والے بھی آتی ہے بھی آتے، وہ تھوڑا تھوڑا نہ غور کر لیا۔ اگے آ گیا کہ 3 منڈے کھلو، انہوں نے کہا استاد جی تسی کتوں آئے ہو؟ تسی تے تہاڈا چہرہ اینا لڑکے ہیں، اینے کمزور لگتے پے، تسی خیر ہے؟ آخر اندر گئے تو انہوں نے کہا 4 پی لو میری طبیعت کرا دو۔ چھٹی ہو گئی، سائیکل اتر گیا تو بزرگ ہو گئے، نہ کوئی بیمار، نہ قصہ، نہ کہانی، نہ بخار، کوئی شاید۔ یہ ایک نفسیاتی کھیل ہے کئی دفعہ، لیکن ہم ان سارے چکروں کو اب سمجھ گئے ہیں۔ ایک ہی چکر کے آنے سے جہاں چکر میں ہے، بچے بوڑھے اور جوان چکر میں ہے، کہہ رہا ہے آسمان کے سارا جہاں چکر میں ہے، ایک چکر ہی چلانے جس موقع پر بھی ہو۔ لیکن اگر اندر آپ کے اندر کوئی گیٹس ہیں، صلاحیت ہے، تو چکر چلانے والا فارغ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی اصا پیریڈ پڑھانا ہی پڑھانا ہے، پاویں درو دیوار ہوں، انہوں نے مصیبت پہ گئی، وہ پڑھنا ہی پینا۔ اچھا فن طلبا ارشاد ہوتا ہے، ہم دونوں چلے جناب خضر اور موسیٰ علیہ السلام، حتی اذا رکبا فی السفینہ، وہاں سے چلے جہاں ڈیرا تھا، کشتی میں سوار ہوئے۔ خرقہا، جناب خضر نے اس کا تختہ توڑا کشتی کا۔ قال اخرقتہا لتغرق اہلہا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جناب نے اس لیے توڑا ہے تاکہ کشتی والوں کو غرق کرو۔ استاد جی ایک انہوں نے کرایہ نہیں لیا، کشتی میں سوار ہو گئے ہو تو آپ نے یہ تختہ توڑ دیا تاکہ یہ غرق ہو جائیں سارے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے جو کام کیا انتہائی ناخوشگوار ہے، نامناسب ہے اور بڑا برا کام ہے جو آپ نے کیا ہے۔ آپ نے تو بندوں کو غرق کرنے کا تماشا بنایا، معذرت۔ قال، انہوں نے جواب میں خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقول، کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تو ہرگز میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ جس ماحول میں ہم نے وہ باتیں سامنے آئیں گی تجھے سمجھ میں نہیں بات آنی، چارن کو نے باتیں کرنی ہے، شرط یہ ہے بولنا نہیں۔ اچھا جی فانطلقا، ہاں قال لا تؤاخذنی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے جناب استاد خضر علیہ السلام میرا مواخذہ آپ نہ فرمائیں، بما نسیت، میں بھول گیا تھا، ولا ترہقنی من امری عسرا، آپ مجھے مشکل کام کی طرف، میرے کام میں جو علم حاصل کرنے ہو مشکل کی طرف مشکلات نہ دھکیلیں، اس میں آپ مجھے مبتلا نہ کریں، مہربانی ہے تھوڑی سی نرمی برتیں تاکہ میں 4 لفظ پڑھ دوں، سادے لفظ۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں آگے چلے، حتی اذا لقیا غلاما، حتیٰ کہ وہ ایک بچے کو ملے، فقتلہ، جناب خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا۔
قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے بے گناہ جان کو، پاک جان بے گناہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا، تو نے قتل کر دیا بغیر نفس، اور اس نے کسی کو مارا نہیں، بغیر کسی جان کے، بغیر حق کے تم نے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ ایسے انتہائی ناپسندیدہ کام کو آپ نے کیا ہے، برا کام ہے، اچھا نہیں۔ قال خضر علیہ السلام فرمایا الم اقل لک، کہ میں نے تو سے پہلے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبر، تو میرے ساتھ ہرگز صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، نہیں طاقت رکھے گا میرے ساتھ رہ کر صبر کرنے کی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر میں نے سوال کیا کسی چیز کے بارے میں اس واقعے کے بعد، فلا تصاحبنی، پس آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، میری سنگت ختم کر دینا، قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق آپ میرے معاملے میں عذر اور معذرت تک پہنچ گئے ہیں، 3 باریں ہو گئی ہیں، اگر میرے سے ایسا کوئی معاملہ ہوا تو آپ ظاہر مجھے۔ فانطلقا، اب یہ 2 باریں ہو چکی ہیں، تیسری بار فانطلقا، دونوں بزرگ جناب خضر جناب موسیٰ علیہ السلام نے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، دونوں جب ایک بستی والوں کے پاس آئے، یعنی کسی بستی میں گزرے، ان استطعما اہلہا، ان دونوں بزرگوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، فابوا، قرآن کے الفاظ ہیں بستی والوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں۔ رسول پاک کا فرمان ہے کسی جگہ آپ جائیں لوگ آپ کی مہمان نوازی نہ کریں، کسی باغ میں یا کسی ہوٹل میں یا کسی اسی طرح ماحول میں اگر آپ جائیں تو آپ طلب کر کے بھی، باغ ہو تو وہاں سے کھا سکتے ہو، کھیتی میں اگر لگا ہوا ایسا اناج گلا جو آپ کی ضرورت پوری کرے تو آپ کا حق ہے، آپ وہ کھا سکتے ہیں، آپ مجرم نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی مہمان آگے کہہ دیتا یار پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، روٹی کھلاؤ، تو روٹی کھلا دو، چلو اب 3 نہیں تو 1 روٹی دے دو، 1 نان لے آؤ، یادگار والوں سے نان لے آؤ، اور کئی بنا دیں، تو 1 نان 1 ٹکی آپ اس کو کھلا دیں، پانی کا گلاس پی کے ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اگر آپ دعا کریں سارے مل کر کہ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں اس کی بھوک ختم ہو جائے، یا اللہ یہ مسکین ہے مسافر اس کی بھوک ختم کر دو، یا اللہ ہم ترلا مار دیں بھوک ختم ہو جائے، اور نان ٹکی کھا کے پانی پینے والی ختم نہیں۔ اسی طرح کو آدمی ٹھٹر رہے سردی میں تو سارے شروع ہو جائیں بابا جی دعا کرو جی سردی ختم ہو جائے، سردی ختم نہیں ہوگی، کمبل لاؤ، ہیٹر لگاؤ، دروازے بند کرو، تو بابا جی اوپر لحاظ دو، کمبل ہو ٹھیک ہو جائے۔ مسئلہ نہیں حل کرنا، دعا کرانی، آپ دعا کرو۔ اس طرح بندہ دعا کرا دے، دعا کرو جی اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے، سارے شروع کر، تو پوچھا بیاہ کرایا جی نہیں، یہ بیاہ کرایا ہوں تو دعا تو کو کرانی، وہ شادی کے بغیر دعائیں کرا رہا ہے۔ اس قسم کی دعائیں، اس قسم کا عقیدہ، یہ سب بیکار فضول وقت ضائع کرنے کے لیے لوگوں نے رستے بنائے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب وہ تیسری بار کھانا انہوں نے نہیں کھلایا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ، گزرے تو جناب خضر نے دیکھا ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، تو انہوں نے دیوار ٹھیک کر، تفصیلات والی کچھ لکھی ہے مفسرین نے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے انہوں نے جناب موسیٰ کو ساتھ ملایا نہ ملایا، کیا سبب لگ دیا، دیوار گرنے والی تھی، ٹھیک ہے۔ قال لو شئت، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے استاد صاحب اگر آپ چاہتے اس کام پر، اس مزدوری پر، آپ وہاں ان کے اس بدلے کھانا لے سکتے تھے، آپ نے مفت میں کام کر دیا، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ اس کا مطلب ہے نبی اور ولی کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے اور کھانا مانگتے بھی ہیں اگر ضرورت آ جائے۔ ادھر لوگ کہتے ہیں جی یہ شرک نہیں، تو بیوی سے کہتے ہو لاؤ جی کیا پکایا، لاؤ کھانا کھاؤ، یہ شرک نہیں، یہ شرک کر رہے ہیں۔ قرآن بیان کر رہے ہیں دونوں نے کھانا طلب کیا، کھانا مانگا، بھوک لگ کھانا دو، اور کرموں والے بستی پر انکار کر دیا۔ ایک واقعہ لکھا ہے مفسرین نے، یہ حاجی صاحب کے لیے ایک بڑے پیارے نا، جناب عمر فاروق کا دور خلافت تھا، اور ان علاقے سارے فتوحات ہو چکے ہیں جن علاقوں کی یہ بات ہے، تو اس علاقے کے کچھ لوگ جناب عمر فاروق کے پاس آئے، کہنے لگے ہمیں بڑی بدنامی ہو رہی ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہمارے بڑوں سے کھانا مانگا گیا تو ہمیں کھانا نہیں کھلایا۔ عمر فاروق صاحب آپ مہربانی کریں، آپ 22 لاکھ وربہ میل کے سربراہ ہیں، رسول پاک کے وزیر ہیں، خلیفہ تو رسول ہیں، اور بڑا بڑا آپ کا رشتہ ناتا ہے، یہ با کا ایک نقطہ نیچے سے اٹھائیں اوپر رکھیں، ایک نقطہ اپنی طرف سے ساتھ رکھ دیں،
تو یہ ہو جائے گا انہوں نے کھانا مانگا فَأَتَوْا، انہوں نے کھانا دے دیا. ابا یا ابا کا معنی انکار کرنا، عطا یادی کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، دے دینا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک نقطہ آج نیچے والا اٹھا کے اوپر رکھ دیں، ایک نقطہ اور لگا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں دونوں بزرگوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے دے دیا. جناب عمر فاروق نے فرمایا تھا اس نقطے کی طاقت آپ سمجھتے ہیں؟ ایک اوپر نہیں، پوری ملت اسلامیہ مل جائے ساری دنیا کی کرینے جمع کر لیں، اس قرآن مجید کی عبارت کا جو با کا نقطہ ہے اس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، نیا بنانا تو بہت دور کی بات. یہی وہ سوال کیا تھا رسول پاک سے لوگوں نے، قرآن لکھا ہوا ہے. اے اللہ کے رسول علیہ السلام، وَإِذَا تُلِيَتْ آیاتنا، جو ہماری آیتیں جب ان کے ساتھ پڑھی جائے ان لوگوں کے سامنے جو ہماری ملاقات کی یقین اور امید نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایتے بے قرآن غیر ھذا او بدلہ، اس قرآن کی جگہ اور قرآن لا یا اس کے اندر تبدیلیاں کر، پھر ہم بات کو مانیں گے، ورنہ اس قرآن کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. اللہ نے جواب دیا ان سے کہا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، ان سے کہو میں دونوں کام نہیں کر سکتا، نہ نیا بنا سکتا ہوں نہ اس کے اندر رد و بدل کر سکتا ہوں. کوئی نقطہ اٹھانا اوپر نیچے رکھنا یہ میرا کام نہیں ہے، ساری عمر مل کے یہ کر ہی نہیں سکتی. دین سازی کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، تو مسئلے بنانے کا اختیار کس نے دیا؟ تو یہ مسئلہ بھی اہل علم نے لکھا ہے، جتنی مجھے سمجھ آئی ہے، اللہ کرے بات کی سمجھ آ جائے. تو ارشاد ہوتا ہے تو کیا کہا انہوں نے، قال لو شئت لاتخذت علیہ، قال ھذا فراق بینی و بینک، جناب کہتے ہیں فرمایا بس بھائی بس ہو گئی ہے، یہ میرے تیرے میں جدائی آ گئی ہے. سأنبئک بالتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب وہ 3 واقعہ جو ہے میں اس کی شرح تفصیل اور اس کی حقیقت آپ کو بتا دوں گا. اگلے سبق میں وہ بات آئے گی انشاءاللہ، تو ساری باتیں وضاحت ہوگی. اس کا مطلب آخر میں جا کے آتا ہے کہ میں نے خود نہیں دیا، موسیٰ جس علم پر تم ہو وہ علم اللہ نے مجھے نہیں دیا، جو اللہ نے مجھے علم دیا تجھے نہیں دیا، اس لیے تمہیں یہ پریشانی ہوئی. امام الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا تھا اگر موسیٰ کلیم اللہ تھوڑا سا اور صبر کر دے ہمیں اور کئی باتوں کا علم ہوتا. یہ بھی حدیث کے اندر مستند بات ہے. آپ نے فرمایا موسیٰ جی صبر نہیں کر سکے، ٹھپ ہو گئے، 3 ہی باتوں کا پتہ چلا. اگر وہ صبر کرتے اور کئی مسائل کھلتے اور حقائق ہمارے سامنے. ارشاد ہوتا ہے جی قال فإن اتبعتنی، جناب خضر نے فرمایا اگر آپ میرے پیچھے آئیں گے فلا تسألنی عن شیء، میرے سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، حتیٰ کہ میں اس چیز کے بارے میں خود تذکرہ اور بیان نہ کروں. فانطلقا، دونوں چلے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، حتیٰ کہ دونوں جب کشتی میں سوار ہوئے تو جناب خضر نے کشتی کا تختہ توڑا. قال خرقتھا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیا تو نے اس کو توڑا ہے لتغرق اہلھا، تاکہ اس کے کشتی والوں کو غرق کرے. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے یہ بڑا ناپسندیدہ عمل کیا ہے. قال الم اقل، خضر علیہ السلام فرمایا کیا میں نے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ بالکل صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا. قال لا تؤاخذنی، موسیٰ علیہ السلام کیا میرا نہ مواخذہ فرمائیں بما نسیت، جو میں بھول گیا. ولا ترهقنی من امری عسرا، آپ مجھے میرے معاملے میں شدت اور مشکل کی طرف آپ مجھے نہ ڈالیں، آسانی پیدا کریں تاکہ تھوڑی سہولت ہو جائے. فانطلقا، پس وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما، ایک بچے کو ملے، فقتلہ، جناب خضر نے بچہ قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ آپ نے ایک پاک جان بے گناہ جان کو قتل کیا ہے بغیر کسی جان کو. لقد جئت شیئا نکرا، یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ عمل آپ نے کیا. قال الم اقل لک، فرمایا جناب خضر نے کیا میں نے نہیں کہا تھا تیرے لیے انک لن تستطیع معی صبرا، تو ہرگز میرے ساتھ نہیں طاقت رکھے گا صبر کرنے کی. قال، موسیٰ نے عرض کیا ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں نے آپ سے سوال کیا اس واقعے کے بعد تو فلا تصاحبنی، مجھے اپنے ساتھ مصاحبت میں سنگت میں نہ رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے معذرت کو عذر کو پہنچ گئے ہیں، لہٰذا میں نے خود کہہ دیا اگر ایسے کروں تو مجھے نہ ساتھ رکھنا. چنانچہ فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان استطعما اہلہا، بستی والوں سے انہیں کھانا مانگا. فابوا، انہوں نے انکار کر دیا کھانا، ان یضیفوہما، ان دونوں کی مہمان نوازی کریں.
فوجد فیہا جدارا، ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی، یرید ان ینقض، قریب تھا کہ وہ یعنی دیوار ارادہ رکھ رہی تھی کہ یعنی گرنے کے قریب تھی۔ فاقامہ، جناب خضر نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، کھڑا کر دیا۔ قال لو شئت، موسیٰ علیہ السلام فرمائے ان زبیروں پر غور کر، بار بار میں نام لے رہا ہوں تاکہ یہ ایک مسئلہ ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے اس پر اجرت لے سکتے تھے جو آپ نے مزدوری کی ہے۔ قال هذا فراق بینی و بین، یہ میرے تیرے میں جدائی ہے۔ سأنبئک، ان قریب میں تجھے بتا دوں گا، بالتأویل، اس کی شرح تعبیر، ما لم تستطع علیہ صبرا، جن جن چیزوں پر تو صبر نہیں رکھ سکا میں اس کی وضاحت کر دوں گا جو انشاءاللہ کل پڑھیں۔ قال